دجال کے بارے میں آپ کچھ نہ کچھ تو جانتے ہی ہوں گے، جیسے کہ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی۔ اسے جو طاقت ملی ہوگی وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگی، لیکن اس کی سواری کیسی ہوگی، وہ کس کے اوپر سوار ہو کر پوری دنیا میں گھومے گا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں۔ قرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ، فتنہ دجال۔ وہ جب ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر سوار ہو کر نکلے گا۔ اس کی سواری میں کس طرح کی قوت ہوگی، اور کیا دجال کی اس سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے؟ دوستو، دجال امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں۔ ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوتیں ہوں گی اور ان شیطانی طاقتوں سے وہ کس طرح کی تباہی مچا سکتا ہے۔ لہٰذا حدیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دجال کی مخصوص سواری کے متعلق احادیث روایت کی گئی ہیں، جن کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، جبکہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ دجال اپنی اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراق کی ایک چٹان پر ٹھہر جائیں گے۔ وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سنے گی۔ پھر دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھ دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے۔ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ زمین کا کوئی بھی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا وہ نہ جا سکے، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ اللہ تعالیٰ ان دو جگہوں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ دوستو، کچھ محققین کے رائے کے مطابق دجال کی سواری کے لیے حدیث میں لفظ دابہ یعنی جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ دجال کی وہ سواری کوئی UFO یا جدید جہازوں کی کوئی ایڈوانس شکل ہو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس دور میں ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیز سپر سونک جہاز تیار ہو چکے ہیں، اور UFO کے قصے بھی پچھلے 100 سالوں میں بہت مشہور ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ دجال کی یہ سواری ایک UFO ہی ہو۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں تو یہ UFO اور سپر سونک جہاز انسان کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ انہی جدید سواریوں یا اس کی کوئی ایڈوانس شکل پر قبضہ کر کے پوری دنیا کے کونے کونے تک چند منٹوں میں پہنچ جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں۔ بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت انسانیت دجال اور دجالی قوتوں کے فتنہ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا دجال کے بارے میں آگاہی رکھ کر ہی ہم اس فتنہ عظیم سے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ دجال کی سواری ہوا اور آواز سے بھی تیز ہوگی، یعنی دجال کی سواری سپرسونک جہاز یا UFO بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔